تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ سب سے پہلے ساتھیوں کے شکر گزار ہیں کہ وہ افطاری کے اندر انہوں نے شرکت کی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دعا سکھلائی ہے کہ جب آپ افطاری کرتے ہیں تو افطاری کروانے والے کو دعا دیا کریں، افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ۔ یہ دعا یاد کر لینی چاہیے، 3 جملے ہیں، اور جو بھی آپ کو افطاری کی دعوت دیتا ہے اس کو یہ دعا دیا کریں۔ عزیز ساتھیوں، لیلۃ القدر کی فضیلت کے حوالے سے 2-4 باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ آج انشاءاللہ 21ویں رات ہے اور اللہ کی توفیق کے ساتھ 20 روزے گزر چکے۔ آج ہم نے 20واں روزہ افطار کر لیا ہے۔ تو لیلۃ القدر کی رات کون سی رات ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ 27ویں رات لیلۃ القدر کی رات ہے، لیکن یہ سوچ غلط ہے، کیونکہ کسی بھی حدیث کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ 27ویں رات کو عبادت کرو وہی لیلۃ القدر ہے۔ کوئی ایسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے۔ یہ جو میں نے قرآن مجید کی سورت پڑھی ہے، آپ کے سامنے تلاوت کی، اس پوری سورت کو لیلۃ القدر کی فضیلت کے اندر نازل کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس قرآن مجید کو ہم نے لیلۃ القدر کی رات نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کیا جانیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا کہ لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اور اللہ نے فرمایا کہ فرشتے اس رات کو نازل ہوتے رہتے ہیں، اور روح الامین جبریل امین بھی اس رات کو نازل ہوتا ہے، اور فرمایا کہ ہر معاملے کو طے کرتے ہیں فرشتے اس رات کو۔ اللہ تعالیٰ جو بھی سال کے معاملات ہوتے ہیں فرشتوں کے سپرد فرماتے ہیں، اور وہ لیلۃ القدر کی رات کو ہی معاملات فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں، کیونکہ فرشتے پھر دنیا کے اندر سارے معاملات کو وہی دیکھتے ہیں، بارش برسانا، لوگوں کا رزق لکھنا، ان کے موت زندگی کا جو اللہ نے حکم دیا ہوتا ہے وہ لکھنا، یہ سارے کام فرشتے یہ کرتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی رات کو ان کے حوالے کر دیے جاتے ہیں پورے سال کے کام۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ رات سلامتی والی ہوتی ہے حتیٰ کہ فجر ہو جائے، فجر تک یہ بڑی سلامتی والی، برکتوں والی، رحمتوں والی رات ہوتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ہے کون سی رات، اس میں اختلاف ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، تو اس طرح حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے 40 قول ذکر کیے ہیں، 40 قول ہیں مختلف محدثین کے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو لیلۃ القدر چاہیے، جو تلاش کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ رات آخری جو عشرہ ہے اس کی 5 راتوں میں تلاش کرے۔ من الوتر فی العشر الاواخر، وطر کے الفاظ ہیں، یعنی طاق راتیں آخری عشرے کی، وہ کون سی ہیں؟ ایک تو آج ہی ہے 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات، یہ 5 راتیں ہیں جن کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہیے۔ تلاش کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ آپ بھرپور عبادت کریں، بھرپور عبادت کریں، ان راتوں کو پوری رات جاگ کر عبادت کریں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا تو آپ کو کچھ نظر آئے گا، اگر نہیں بھی نظر آیا تو پھر بھی آپ کو ثواب اور اجر پورا ملے گا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا 1000 مہینے، اگر ہم ان کو دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں کتنے دن بنتے ہیں، یہ 84 سال سے زیادہ عبادت بنتی ہے۔ 84 سال، آپ کی عمر اور میری عمر کیا پتہ کتنی عمر ہے، لیکن اگر ایک رات مل جائے تو اس میں ہمارے اعمال 84 سال سے زیادہ دن کے اعمال لکھ دیے جاتے ہیں۔ تو یہ بڑی عظیم رات ہے، اس کو تلاش کرنے کے لیے بندہ تیار رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ فرماتی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اذا دخل العشر الاواخر، جب آخری عشرہ شروع ہوتا، شد معذرہ وایقظ اہلہ واحیا لیلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے تھے، یعنی بالکل تیار ہو جاتے تھے عبادت کے لیے، اپنی ازواج کو، گھر والوں کو بھی جگاتے تھے عبادت کے لیے، خود بھی پوری رات جاگ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ جو اعتکاف کا معاملہ ہے یہ بھی اسی نسبت سے ہے کہ لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کیا جائے۔ اور یہاں بہت سارے
ہمارے ہاں جو ہے معاملات ہوتے ہیں، راتوں کو جاگنا نہیں ہوتا بلکہ باتیں ہوتی ہیں، کچہریاں ہوتی ہیں، اور بڑے بڑے لمبے لمبے درس دروس ہوتے ہیں جو پوری رات درسوں کے اندر گزار دی جاتی ہے، تو یہ عبادت نہیں ہے، بلکہ لیلۃ القدر کی جو عبادت ہے وہ انفرادی عبادت ہے۔ ایک ایک بندہ اپنے طور پر تلاوت کرے، تہجد پڑھے، اور اسی طرح نوافل پڑھے، رات کو قرآن مجید پڑھے، دعائیں کرے، استغفار کرے۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سوال کیا، اگر مجھے معلوم ہو جائے لیلۃ القدر کی رات کون سی ہے تو میں کون سی دعا کروں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ مشہور روایت ہے اور صحیح روایت ہے، اور یہ دعا بھی مشہور ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرنے والا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ تاک راتوں میں یہ کثرت سے دعا کرنی چاہیے۔ تو یہ لیلۃ القدر کے حوالے سے باتیں تھی، اور آخری بات یہ ہے کہ لوگ اس کی کچھ نشانیاں بیان کرتے ہیں۔ چند نشانیاں تو احادیث کے اندر آئی ہیں، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہوگی وہ رات انتہائی ٹھنڈی ہوتی ہے، زیادہ گرم نہیں ہوتی اور زیادہ ٹھنڈی، یعنی سردی بھی زیادہ نہیں ہوتی اور نہ ہی زیادہ گرم ہوتی ہے، بلکہ متوسط رات ہوتی ہے، جو ایک خوشگوار رات ہوتی ہے، ایک اچھا رات کا ماحول ہوتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اس رات کا جو چاند ہوتا ہے وہ تھال نما ہوتا ہے، تھال نما، سیدھا کونوں کی طرف سے تھال نما، اس طرح کی اس کی شکل ہوتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب فجر ہوتی ہے، فجر سے پہلے طلوع آفتاب، جو سورج طلوع ہوتا ہے، فرمایا کہ وہ سورج جو ہے جب تک وہ اوپر نہیں آتا اس وقت تک اس کے اندر شعاعیں نہیں ہوتی، یعنی وہ بھی ایک تشت کی طرح، سیدھا چکرے کی طرح سفید ہوتا ہے، زیادہ لال بھی نہیں ہوتا، اور وہ جو ہے اس کے اندر شعاعیں بھی نہیں ہوتی۔ جب وہ بلند ہوتا ہے پھر جا کے اس کے اندر گرمائش اور تپش شروع ہوتی ہے۔ یہ چند نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں۔ اور ہمارے ہاں کون سی نشانیاں بیان کی جاتی ہیں؟ سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، کتے نہیں بھونکتے، یہ ہو جاتا ہے، فلاں ہو جاتا ہے، یہ ساری اپنی باتیں بنائی ہوئی ہیں، حدیث کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ لوگوں نے بنی بنائی باتیں اور پھیلا دیتے ہیں، اور پھر اسٹیٹس بھی رکھ دیتے ہیں اور مشہور بھی کر دیتے ہیں۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ چند نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، اور یہ بھی نشانی ایک ہے کہ بارش بھی ہو سکتی ہے اس رات کو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ پوری 10 راتیں اللہ کی صحیح معنی میں عبادت کریں۔ یہ آخری عشرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورا عشرہ عبادت کیا کرتے تھے، صرف طاق رات نہیں۔ طاق رات تو لیلۃ القدر تلاش کرنے کی رات ہے، باقی راتیں بھی جاگیں، اور صرف جاگنے کا مقصد یہ ہو مسجد کے اندر گزاریں یا گھر کے اندر نوافل پڑھیں، تلاوت کریں، اپنے گھر والوں کو بھی جگائیں تاکہ کچھ نہ کچھ ہم حاصل کر سکیں۔ اس رات کے قیام کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لیلۃ القدر کا قیام کرتا ہے اللہ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔